بس ان کے دل کے اندر نا ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اب ہمارا مقصد آسانی سے پورا ہو جائے گا، کہ اب ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم اس کو بھی نہیں مانتے، لہذا آپ چلیں، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ اور پھر اس آڑ کے اندر جب جو ہماری غائب از نظر سکیم ہے اس کو عملی جامہ پہنانا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب حضرت حسین یہاں سے چلے ہیں تو البدایہ والنہایہ تاریخ کی معروف کتاب ابن کثیر جو اہل سنت جماعت کے بہت بڑے مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی، وہ لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ 60 آدمیوں کا ایک وفد جو کوفہ سے چل کر آیا تھا ان کو لے جانے کے لیے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن نے پہلے خطوط لکھے حضرت حسین کو کہ آپ آئیں، حالات بڑے سازگار ہیں، سارے طرفدار ہیں، فداکار ہیں، سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر ہم سب مل کر موجودہ حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام کریں گے تاکہ کہ پوری مملکت میں آپ کا قبضہ ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط یکے بعد دیگرے آتے رہے حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے بھی گھر تھا، جانا تھا انہوں نے، لیکن ساتھ یہ بھی خیال ہوا کہ شاید فضا سازگار ہے، وہاں طرفدار لوگ ہوں گے، وہاں جا کر رہنے میں سکون زیادہ ہوگا، چل پڑے عورتوں بچوں کو لے کر۔ یہ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ مکہ معظمہ سے کوفہ تک 1000 میل 1000 میل، اور اس زمانے کا آج کے زمانے پر قیاس نہ کیا جائے کہ اس زمانے میں تو قدم قدم پہ ہر طرح کی سہولتیں ہیں، اس زمانے میں منزلیں متعین ہوتی تھی۔ مثلا یہاں سے چلا تو اگلی منزل گجرانوالا ہے کہ وہیں کھانے پینے کا سامان مل سکتا ہے، چوپائیں مویشیوں کے لیے گھاس پھوس مل سکتا ہے، درمیان کے اندر کوئی شہر آباد نہیں۔ اس طرح منزلوں کے حساب سے 30 منزلیں تھیں اور 1000 میل کا فاصلہ ہے، یعنی ہمیشہ پڑاؤ منزل پر کیا جا سکتا ہے، منزل سے آگے پیچھے پڑاؤ کرنا موت کو دعوت ہے۔ منزل بمنزل پڑاؤ کرتے کرتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلتے گئے۔ اس سفر کے اندر بھی حضرت حسین نے کوئی ایسا خطبہ، کوئی ایسی تقریر نہیں کی کہ جس کے اندر یہ فرمایا ہو کہ کفر غالب آ چکا ہے، میں لہذا اس کفر کو مٹانے جا رہا ہوں۔ کوئی تو بہرحال بات ہونی چاہیے نا، محض جہالت کی دنیا میں پروپیگنڈا کیا جائے جناب کفر تھا، اسلام کی حمایت اور بچانے کے لیے جا رہے تھے، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر، ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں کھڑے ہو کر پوری قوم کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے اور سب کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور لوگ ہیں جو سر دھنتے ہیں، باقی یہی بات۔ اور ایک کسی رافضی کا شعر ہے جو ایک اللہ کے نیک بزرگ بندے ولی اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی طرف، ہاتھ سبق اللہ، ان کا یہ شعر نہیں، نہ ان کے دیوان کے اندر اس کا کوئی وجود ہے، کسی رافضی نے لکھا، نام ان کی طرف کر دیا، کون پوچھنے والا، پتہ ہی حالت ہے، یہاں کوئی روایت گھڑ کر رسول اللہ کی طرف منسوب کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا کیا مقام؟ گھڑنے والوں نے روایتیں نہیں گھڑی، بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی جو حنفیت کے بہت بڑے محدث ترجمان ہیں، کہتے ہیں وضاحت الرافضۃ فی فضائل علی نحو 300,000 کہ رافضیوں نے، شیعوں نے صرف حضرت علی کی فضیلت کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں گھڑی ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ حدیثیں گھڑ کر حضرت علی کے فضائل پیش کی ہیں۔ میں تو حیران رہتا ہوں کہ بڑے بڑے شعراء کے کلام کے اندر بھی ایسی ایسی چیزیں ہم نے دیکھی، حتیٰ کہ علامہ اقبال جیسا آدمی جس کے علم کا اعتراف ہے، جو معمولی انسان نہیں تھا، بہت بڑا آدمی تھا، لیکن کبھی کبھی بڑے آدمی جب گرتے ہیں نا تو عجیب طرح کی حالت ہوتی ہے۔ ان کا ایک فارسی قطعہ میں نے پڑھا، میں تو سر پکڑ کر رہ گیا، ایسا لگتا تھا کہ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں، کسی ایرانی کا شعر ہے، کسی ملا باقر مجلسی کے کسی شاگرد کا شعر ہے، لیکن چونکہ فارسی سے عام طور پر لوگ ناواقف ہوتے ہیں، اس واسطے بات کہنے ضرورت نہیں، اردو کا ہوتا تو میں آپ کو فوراً پڑھ کر سنا دیتا۔
ہو سکتا ہے رموز بےخودی میں بےخودی کی حالت میں کچھ کہہ گئے ہوں. مرسل حق کرد نامشبوط اور آب حق ید اللہ خان در ام الکتاب، یہ شعر ہے. اس طرح آگے بھی 2 مصرے ہیں. بالکل غلط ہے اور جھوٹ ہے. مرسل حق کرد نامشبوط اور آب اتنی بات صحیح ہے، لیکن حق ید اللہ خان در ام الکتاب یہ سرتاپا جھوٹ ہے. یا تو علامہ اقبال کا ہے ہی نہیں، کسی اور کا ہے اور خواہ ان پر منسوب کر دیا، اور اگر ان کا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بے خودی کے عالم کے اندر کچھ لفظ کہے گئے. بات یہ کوئی آدمی کتنا بڑا کیا نہ ہو، صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے. غرض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، منزل بمنزل تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں کوئی خطبہ ایسا نہیں جو اس طرح کا کہ موقف کا اظہار کرتا ہو. وہ 60 کوفی ساتھ ہیں، اس بات کو ذہن سے نہ بھولنا. وہ 60 کوفی جو لے جانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ اپنے مقصد میں تاخیر ان کو پریشان کر رہی تھی کہ جلدی جلدی ہم اپنے مقصد کو کیوں عملی جامہ نہیں پہنا رہے، حضرت حسین آ کیوں نہیں رہے. وہ 60 کا وفد آئے اور ساتھ لے کر گیا. اور چلتے چلتے اب آپ حضرات کو چونکہ جغرافیے کی اس حدود کا شاید ذہن میں نقشہ نہ ہو کہ یہ مکہ سے کوفہ کی طرف جو منزلیں ہیں وہ آگے چل کر پھر کوفہ سے ایک راستہ شام کی طرف جاتا ہے، تو کوفہ پہنچنے سے پہلے ایک منزل پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل، جن کو انہوں نے پہلے تحقیق حال کے لیے بھیجا تھا، وہ شہید کر دیے. حضرت مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر ملی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہیں رک گئے، اور وہ 60 کوفی جو تھے ان کو خطبہ دیا کہ دیکھو تم لوگوں نے ہم کو خطوط لکھ کر اپنے وفاداریوں جانکاریوں فداکاریوں کا یقین دلا، اور اب تم نے میرے نمائندے کے ساتھ، میرے چچزاد کے ساتھ یہ سلوک کیا. کہنے لگے حضرت وہ مسلم بن عقیل تھے، آپ حضرت حسین ہیں، آپ کی شان دوسری ہے، آپ جائیں تو صحیح. لیکن اب حضرت حسین کے ذہن کے اندر کوفیوں کی بے وفائی اور ان کی غداری کے پرانے نقوش ابھرنے لگے، اور خیال آنے لگا یہ وہی غدار ہیں جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ غداری کی تھی. اور بالآخر ان کے وفادار بن کر انہی کے طرفداروں وفاداروں نے صبح کے وقت مسجد کے گیٹ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا تھا. یہ وہی غدار اور بے وفا ہیں جنہوں نے میرے بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے بچا لیا. اور انہی غداروں نے آج شاید ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کی کوشش کی. چنانچہ حضرت حسین نے وہاں فرمایا کہ میں اب آگے نہیں جاؤں گا، تمہارے کہنے پر ہم آئے تھے، تمہارے خطوط وفود ہمارے پاس پہنچے اور تم نے یہ سلوک کرنا شروع کر دیا، اب میں واپس جاتا ہوں. یہ شیعوں کی کتاب میں بھی ہے اور سنی کی کتاب میں بھی. یہاں ایک تبصرہ میں اس پر اپنا کرتا ہوں. جو قدم مکہ سے اسلام کو بچانے کے لیے چلے تھے، انصاف کے نام پر میں دعوت دیتا ہوں ہر اس انسان کو جو سوچ سکتا ہے، حضرت حسین کے قدم چلے تھے اسلام کو بچانے کے لیے مکہ سے. کیا اس مقام پر پہنچ کر، سلبیہ نام ایک جگہ ہے، وہاں پر پہنچ کر جب میں نے پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، یہاں سے واپسی کا جو قصد کر رہے ہیں، میں واپس مکہ جا رہا ہوں، کیا اس راستے میں یہاں تک آ کر اسلام کو بچا لیا تھا؟ منزل پوری ہو گئی تھی، مقصد پورا ہو گیا تھا جب واپس جا رہے ہیں. ان لوگوں نے جب روکنے کی کوشش کی، یہاں تک تو شیعہ سنی کتابیں جو ہیں واقعات کو یکساں ہی بیان کرتی ہیں. یہاں جب پہنچتے ہیں پھر آگے ساری کہانی شیعوں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے، پھر وہ آگے اپنی کہانی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ادھر سے فوری طور پر یزیدی فوج آ گئی جس کی کمان کر رہے تھے عمر بن سعد. ہاں، شیعہ تو ڈنڈورا پیٹتا ہی ہے، اور خوشی سے ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ ہم نے ایک چیز سے کئی شکار کر لیے. حسین کو تو خیر اپنے شکار بنا ہی لیا تھا ان کے ساتھ خاندان سمیت، لیکن اب عمر بن سعد کی بھی ایسی تیسی پھیر رہے ہیں. سنی عوام جس کا معنی ہے سن ہو جانا، ان کو پتہ ہی نہیں عمر بن سعد کون ہے. عمر بن سعد 4000 کی فوج لے کر آیا. شیعوں کی کتاب میں نے پڑھا کر 80,000 کی فوج لے کر آیا.
72 آدمیوں کے مقابلے میں 80,000 کی فوج. بتا